السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک بار پھر ایک اہم ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں اور بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے جو بھی ولاگس ہوں یا جو بھی اپڈیٹس ہوں وہ آپ کے سامنے ایک جامع ولاگ کی صورت میں، تفصیل کے ساتھ ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ہمارے یہ ولاگ پسند آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آزاد کشمیر سے جڑی تمام تر خبروں کے متعلق ایک تفصیلی ولاگ آپ تک جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ ناظرین، جو موجودہ صورتحال ہے آزاد کشمیر کے اندر، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں، اور گزشتہ ولاگس میں بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہیں آپ کے سامنے رکھی۔ تازہ ترین کیا اپڈیٹس ہے گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر کیا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کیا ہونے والا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ مسلسل تاخیر کا شکار ہوتی جا رہی ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑی اہم بیٹھکیں ہوئی ہیں ایوان صدر اسلام آباد میں، اور بہت اہم بیٹھکیں ہیں جس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے، جو کہ گزشتہ ولاگس میں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اور اب یہ خبر ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے، اور نہ صرف آج پیش ہو سکی ہے، نہ گزشتہ ایک دو دنوں سے، بلکہ مزید 4 روز تک بھی پیش نہ ہونے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ پیش نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی جو ہے وہ تاحال کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے، یہ خبر منظر عام پر آئی ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو فارورڈ بلاک جو کہ اس میں شامل ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے جو خبریں سرکولیٹ ہو رہی ہیں آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے، جو پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک جو شامل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی میں، اب وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، وہ تمام ارکان جو وہ پریشان ہیں جی، کہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی جلدی کر دی ہے، جلد بازی کر لی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے اب جو جتنے بھی ان کے رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت سے، وہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیا وہ اپنے حلقے میں جا کے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ انہوں نے پارٹی بھی چینج کر لی ہے، اور لیکن ابھی تک ان کو کوئی ریسپانس بھی نہیں ملا، حکومت میں بیٹھنے کے چکر میں وہ اس سے بھی گئے۔ پی پی اراکین کی عادت سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ جو کہ اب مطلب ہم کیا کریں، جیسے ہم نے آپ کو سامنے پہلے رکھا، ڈسکس کیا، ہم نے کہا جی کہ ہمارے یہ حالات ہیں کہ اب ہم ابھی اپنے گاؤں نہیں جا پا رہے، اپنے گھر نہیں جا پا رہے، کہ ہم اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں، کارکنوں کو کیا جواب دیں، جن کارکنوں نے ہمیں ووٹ دیے یہاں تک پہنچایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اراکین جو ہے کشمیر ہاؤس میں اب ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور اسلام آباد میں جو کشمیر ہاؤس ہے، اب تمام تر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں اس وقت، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ڈن و ڈول ہے آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر، تو اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں وہ، اور دوسرا ان کے ساتھ جو فارورڈ بلاک کے جو پاکستان تحریک انصاف سے اس میں شامل ہوئے ہیں، اور بیسر گروپ کے جو لوگ ہیں جو شامل ہوئے ہیں، یقین کریں کہ اب ان کے اوپر جو سچویشن ہے وہ واپس جو ہے وہ ابھی نہ تو کشمیر جانے کے قابل رہے، نہ ہی ابھی مظفر آباد جا پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ابھی فیصلہ جو ہے نا وہ کہیں پہ نہیں پہنچا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اراکین اس وقت کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں اور یہاں پہ رکے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ ڈیلے کا شکار ہے، تعطل کا شکار ہے، اور مزید جو ہے 3 4 دن تک جو ہے یہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا نہیں کیا جا پائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک نا 3 4 دن تک تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی کچھ چانسز جو ہے وہ نہیں نظر آ رہے۔ اور پاکستان دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو کشمیر ہاؤس میں ڈیرے جو ڈال دیے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اراکین نے، اب وہ بے بس ہیں، ہم کیا کریں کہ 3 4 دن تک مزید فیصلہ بھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی میں اتفاق بھی کیا گیا تھا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پیش کرنے کے حوالے سے، لیکن اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے حکومت میں نہ بیٹھنے کے حوالے سے اعلان کیا تھا کہ وہ حکومت میں نہیں بیٹھے گی، تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دے گی لیکن حکومت میں نہیں بیٹھے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگے ہیں، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو کا۔ بلاول بھٹو نے گزشتہ روز جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا جی کشمیری کو پریشان نہیں کریں گے، اور حکومت بنانے کی ہم بھرپور پوزیشن میں ہیں اور حکومت بنائیں گے۔ بلاول بھٹو کی جانب سے اسلام آباد میں جب یہ اجلاس کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمان اجلاس میں، جب یہ اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ اعلان کیا پریس کانفرنس کے تھرو سے کہ آزاد کشمیر کا جو نیا وزیر اعظم ہے وہ ہم جلد بنائیں گے، اور وہ بنائیں گے بھی کشمیر سے، وہ جو ہے وہ اسلام آباد سے نہیں بنایا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے اندر نیا جو وزیر اعظم ہوگا وہ کشمیر سے ہی بنائیں گے، اس کو اسلام آباد سے نہیں بنایا جائے گا، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو کا۔ ہم نے کہا جی نئے قائد ایوان کا جو نام ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کے دوران جو ہے وہ جب تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جائے گی تو اس دوران جو وہ سامنے آ جائے گا تب بتا دیا جائے گا، ابھی تک جو ہے وہ نئے قائد ایوان کا جو نام ہے وہ منظر عام پر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے ہی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ دنیا بھر میں اجاگر کیا، 3 نسلوں تک جو ہے وہ ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی جانب سے یہ کہنا تھا پریس کانفرنس کے دوران کہ یہ ہماری جو سیاست ہے وہ کشمیر کی
مسئلے کے گرد گھومتی ہے، اور ہم نے 3 نسلوں سے ہم کشمیر کا جو موقف ہے وہ دنیا میں اجاگر کرتے آئے ہیں، اور کشمیر کے مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بھرپور حل بھی کریں گے اگر ہم گورنمنٹ میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا میں اجاگر کیا، اور 3 نسلوں سے ہم لوگ جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی فورم پر رکھ رہے ہیں اور اجاگر کر رہے ہیں، اور اس کو حل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے فخر ہے کہ بطور وزیر خارجہ کشمیریوں کی جدوجہد آگے لے کر چلا، کہ مجھے بہت فخر ہے کہ میں جب وزیر خارجہ بنا تو میں کشمیریوں کی جدوجہد کے حوالے سے، کشمیریوں کی کوشش کے حوالے سے میں نے عالمی دنیا پر جو ہے آواز اٹھائی اور بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر میں ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے اس دوران یہ بھی کہا جی کہ مطلب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، انہوں نے ایک طرح کا الزام بھی عائد کیا ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہوں نے کہا جی کہ آزاد کشمیر میں ہماری جیت ہو گئی تھی، لیکن ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اور پھر انہوں نے اینڈ پہ یہ بھی کہا کشمیریوں سے وعدہ ہے کہ ہم مایوس نہیں کریں گے، اور بہت جلد کشمیر میں ایک نیا وزیر اعظم جو ہے وہ کشمیریوں میں سے ہی دیں گے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جی آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین اور چودھری لطیف اکبر اگر ہم بات کریں اس وقت مضبوط امیدوار ہیں اب تک کے جو گردانے جا رہے ہیں، کہ ان میں سے یہ 2 بڑے نام ہیں جو کہ اس وقت نئے وزیر اعظم کے طور پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی اس پہ غور و خوض کر رہی ہے، اس پہ مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو وہیں پہ یہ جہاں پہ یہ 2 مضبوط امیدوار سامنے آئے ہیں، لیکن گروپ بندی بھی دیکھنے مل رہی ہے آزاد کشمیر کی ان پارٹی کے اندر، جو پیپلز پارٹی کے اندر بالخصوص اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ لطیف اکبر کو پذیرائی دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے چودھری یاسین کے حق میں ہیں، اور مطلب اب یہاں پہ بھی ایک گروپ بندی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور کچھ اطلاعات بھی ہمیں موصول ہوئی ہیں کہ گروپ بندی ہو گئی ہے، 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے اس پر جو ہے وہ انتہائی غصے کا اظہار کیا، اور ان کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا باز آ جائیں ان چیزوں سے، اور اس طرح کی حرکتیں جو ہے نہ کریں، کیونکہ مزید جو ہے ہم اپنا میں جب خراب نہیں کر سکتے۔ تو چودھری لطیف اکبر اور چودھری یاسین کے دونوں گروپ جو ہے آپس میں یہاں پہ بھی اپوزٹ دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی بات کریں کہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آصف زرداری نے یہ کرنا ہے کہ آصف زرداری خصوصی طور پر ایک خصوصی ایلچی کے ہاتھ میں نئے وزیر اعظم کے نام کا جو ہے نا وہ سیل باندھ ایک لفافہ بھیجیں گے، خط بھیجیں گے، جس کے اوپر نئے وزیر اعظم کا جو نام ہے وہ درج ہوگا، اور اس خصوصی ایلچی کو جو صدر زرداری کے ایلچی ہوں گے ان کو مظفر آباد روانہ کیا جائے گا، اور پھر بھیجا جائے گا، اور وہاں پہ پھر وہ جو بھی نیا وزیر اعظم ہوگا یا نیا قائد ایوان ہوگا اس کا نام جو ہے سامنے لایا جائے گا، اور پھر نئے قائد ایوان کا جو نام ہے وہ درج ہوگا، اور تحریک عدم اعتماد جو ہے جب پیش کی جائے گی تو اسی وقت جو قائد ایوان کا نام ہے وہ سامنے آئے گا۔ اور یاد رہے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو نئے قائد ایوان کا جو نام ہے وہ لکھنا ضروری ہوتا ہے، تو اسی وقت جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نئے قائد ایوان کا جو نام ہے وہی سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ جی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو چیدہ جو ایک اہم لیڈر ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں راجہ فاروق حیدر خان، ان کی جانب سے ایک اہم بیان منظر عام پر آیا ہے اس وقت کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں نئے وزیر اعظم بنانے کی تگدوں میں لگی ہوئی ہے۔ نون لیگ کا ایوان صدر پاکستان میں ان ہاؤس تبدیلی پر اجلاس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور انہوں نے نون لیگ کو ریپرزینٹ کیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ ایوان صدر پاکستان میں اس طرح کے 3 اجلاس کرنا یہ جو ہے وہ غلط ہے۔ راجہ فاروق حیدر خان نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا جی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت کی تبدیلی ہے وہ ایوان صدر کے اندر ہونا انتہائی افسوسناک ہے، اور اس پہ جو ہے وہ 3 اجلاس ہونا اس پہ جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اس کے ساتھ ساتھ نے یہ بھی کہا جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بطور جو ہے وہ آزاد کشمیر کے صدر نے کہا جی کہ یہ فیصلہ جو ہے نئے وزیر اعظم کا آزاد کشمیر کے اندر وہ نواز شریف نے کرنا ہے، جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ تمام جو پی پی اراکین ہیں وہ صدر زرداری سے فیصلہ کرواتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، یا پھر بلاول بھٹو سے پوچھتے ہیں، تو اسی طرح سے جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ فیصلہ نواز شریف سے پہ چھوڑے گی، نواز شریف نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ایوان صدر کا جو استعمال ہے یہ سیاسی غیر جانبداری کے اصولوں کے جو ہے وہ منافی ہے۔ اور یہ کچھ چیدہ جو خبریں ہیں جی گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر کی جو اپڈیٹس ہیں آزاد کشمیر کی سیاست کے والے سے ہم نے کوشش کیا آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو بھی نئی اپڈیٹس ہوگی وہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ تک جو ہے وہ ہم پہنچاتے رہیں، لیکن اس کے لیے کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے، بیل آئکن پریس کرنا نہ بولیں گے، تو آپ تک یہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ ٹائملی پہنچتے رہیں گی، اور ہماری کوشش ہے آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے اسپیشل ہم ولاگ کا سلسلہ جو ہے شروع کیا ہے، تاکہ پہلے کوئی اس طرح کی کوئی بھی ڈیٹیلز جو ولاگ کے حوالے سے کوئی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو چینل ہے کہ خاطر خواہ جو صرف کشمیر کی سیاست کے حوالے سے مکمل طور پر ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے لائے، تو یہ ہماری کوشش آپ ہمیں حوصلہ افزا ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم
آزاد کشمیر کے اس کنٹینٹ کو دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت، آنے کے بعد